سونے سے پہلے جاگنے کا انتظام کر کے سونا چاہیے۔ ایک تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مجھے اٹھا دیں، اور اس کے ساتھ الارم وغیرہ کا انتظام کریں، یا کسی جاگنے والے کو یہ کہہ کر سوئیں کہ مجھے اس وقت جگا دیا جائے۔ جب آنکھ کھلے تو آنکھ کھلتے ہی فوراً اٹھ کے چلنا نہیں چاہیے، بلکہ کچھ لمحات وہیں بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کے اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے مل لینا چاہیے تاکہ نیند کا خمار اتر جائے۔ جب نیند کا خمار اتر جائے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس میں اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے زندگی عطا فرمائی۔ نیند بھی موت ہی کی طرح ہے، تو نیند سے اٹھنا گویا زندگی ملنا ہے، اور پھر انجام یہ ہے کہ آخرت کی طرف ہی ہم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ رات کو سوتے ہوئے اگر آنکھ کھل جائے تو اگر وضو کر کے سویا ہے تو وہ موقع ایسا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اس وقت اللہ سے جو دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرمائیں گے۔ اور اگر سوتے ہوئے آنکھ کھل گئی ہے، ڈر کے آنکھ کھلی ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کلمات بتلائے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ معنی اس کا یہ کہ اللہ کے کلمات تامہ کی پناہ میں آتا ہوں میں، اس کے غصے سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطانوں کے وسوسوں سے، اور ان کے میرے پاس آنے سے۔ یہ گویا ان چیزوں سے پناہ، اگر یہ دعا کے کلمات یاد ہو جائیں تو یہ پڑھنے چاہیے، وگرنہ یہ مضمون زبان سے ادا کر لیا جائے۔ اور رات کو سوتے ہوئے یا رات کے وقت کسی کتے یا گدھے کی آواز سنیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر رات کو کوئی خواب آئے تو خواب اگر کوئی برا آئے، انسان گھبرا گیا، تو اس وقت یہ کرنا چاہیے کہ آنکھ کھلے تو کھلتے ہی بائیں جانب تھوکنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، 3 مرتبہ یہ کر لینا چاہیے، اور پھر اپنا پہلو بدل کے، کروٹ بدل کے سو جانا چاہیے۔ اور اگر اچھا خواب آیا ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خواب کے معاملے میں بھی ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ خواب کسی اہل علم کے سامنے جو مخلص ہو، خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کچھ جانتا ہو، خاص طور پہ اگر کوئی برا خواب دیکھا ہے تو وہ تو کسی صورت میں کسی اور کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ کسی عالم کے سامنے جو مخلص ہو، خیر خواہ ہو، خوابوں کی تعبیر کو جانتا ہو، اس کے سامنے اس کا ذکر کریں، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہاں سے آخر سورت تک۔ تو یہ اگر زبانی یاد ہو جائیں تو یہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، وگرنہ ان کا مضمون کم از کم ضرور سوچ لینا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر فرمایا، اور باقی مخلوقات ساری کی ساری اللہ نے بنائی ہیں، وہ اللہ نے فضول پیدا نہیں کی، ان میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ ان کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور عقل والے اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ یہ اللہ نے بتلایا ہے آگے، کہ جو لوگ اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کی یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ عقل والے ہیں۔ اور پھر دعائیں سکھلائی ہیں چند ایک، وہ یہ کہ اللہ سے جنت مانگنی چاہیے، اور اللہ سے جہنم کی پناہ مانگنی چاہیے۔ پھر اللہ نے یہ بتلایا کہ جو کافر ہیں، دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، ان کی نقل و حمل سے تمہیں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان، یہ تھوڑا سا نفع ہے، اصل آخرت ہے، اس لیے اس پہ انسان کو نظر رکھنی چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں یہ فرمایا آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، کہ صبر کرو
اور تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں سے بچو اور اللہ کی اطاعت میں لگے رہو، تقوی اختیار کرو۔ یہ انسان ہر روز صبح کو اٹھ کے اگر یہ کلمات کہے یا مضمون یہ زبان سے ادا کر لے یا اس کو یاد کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اعمال میں آسانی پیدا کرے۔